सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह और एक बार फिर हम अपने सिलसिले को लेकर आगे चल रहे हैं। ए ईमान वालों, कुरान पाक की वो आयतें जिसमें रब अज़्ज़ वजल ने हम सब से खिताब किया है, ईमान वालों से खिताब किया है। आज जो आयत है वो बड़ी प्यारी आयत है। सुभान अल्लाह, इश्क़ रसूल से लबरेज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का अदब कुरान सिखा रहा है। बड़े बड़े दुनिया में बादशाह गुजरे हैं और बादशाह के आदाब या तो ख़ुद बादशाह डिज़ाइन करता है या उसके मातहत डिज़ाइन करते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे रब अज़्ज़ वजल का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करम देखें कि दरबार मुस्तफ़ा के आदाब कुरान बयान कर रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि वहाँ आवाज़ें कैसे रखनी है, वहाँ हाज़िरी कैसे देनी है। आपने कुरान, आप वो शेर बार बार सुनते होंगे ना, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो आज कुरान पाक की आयत के ज़रिए समझिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के आदाब क्या हैं। आज माशाल्लाह हमारे स्टूडियो, एक कहते हैं ना आरजी स्टूडियो मदीना मक्का पाक में हमने कायम किया है। हमारे साथ माशाल्लाह रुकन शुरा कारी सलीम साहब भी। कारी साहब सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आरिफ भाई नाथुआ भी, आरिफ भाई सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम सब मौजूद हैं और ये हमारे अतीक भाई हैं, रिकॉर्डिंग की तैयारी है। आप भी शामिल रहिए इस आयत की रिकॉर्डिंग में और इंशाल्लाह उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैमरा बैक कर लीजिए, बंद कर लें ऐसे ही। ओके, बाहर वाले थोड़ा लाउड। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है ए ईमान वालों। सुभान अल्लाह, इस मुबारक सिलसिले में कुरान पाक की कुछ आयतों को, इस मुबारक सिलसिले में हम हमेशा, इस मुबारक सिलसिले में हम कुरान पाक की एक आयत को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं जिसमें मोमिनीन से खिताब किया गया है। आज कौन सी आयत का हमने इंतखाब किया है? सुभान अल्लाह, आयत है, पारा है 26, सूरह हुजरात, आयत नंबर 2। शानदार खूबसूरत आयत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत पर, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के आदाब क्या होने चाहिए, हमें कुरान सिखा रहा है। आइए पहले तिलावत कुरान सुनते हैं, फिर तर्जमा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए तर्जमा सुनते हैं। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची न करो और उनके हुजूर ज्यादा बुलंद आवाज से कोई बात न कहो, जैसे एक दूसरे के सामने आवाज से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब जो ये इस आयत का जो ये जुज है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची ना करो। इस आयत मुबारका में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के दो अजीम आदाब सिखाए। पहला अदब यह है कि ऐ ईमान वालों, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमसे कलाम फरमाएं और तुम उनकी बारगाह में कुछ अर्ज करो तो तुम पर लाजिम है कि तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से बुलंद ना हो, बल्कि जो अर्ज करना है वो आहिस्ता और पस्त आवाज से करो। दूसरा अदब यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निदा करने में अदब का पूरा लिहाज रखो। जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, और इस तरह ना पुकारो, बल्कि तुम्हें जो अर्ज करना हो वो अदब व ताज़ीम और तौसीफ व तकरीम के कलिमात और अजमत वाले अलकाबात के साथ अर्ज करो। सुभान अल्लाह। जैसे यूं कहो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तर्के अदब से नेकियों के बर्बाद होने का अंदेशा है और उसकी तुम्हें खबर ना हो। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का क्या हाल हुआ, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा करते। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बहुत मुहतात हो गए और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू के दौरान बहुत सी एहतियातों को अपने ऊपर लाजिम कर लिया ताकि आवाज ज्यादा बुलंद ना हो जाए। नीज अपने अलावा दूसरों को भी इस अदब की सख्ती से तलकीन करते। अच्छा, सिर्फ जाहिरी हयात में नहीं, बल्कि विसाले जाहिरी के बाद भी रोज़ा अनवर पर जब जाते तो बुलंद आवाज न करते और दूसरों को भी ऊंची आवाज करने से मना फरमाते। यहाँ अब चंद वाकयात अर्ज करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں. یار غار ہیں، یار مزار ہیں، سب سے قریبی صحابی ہیں، مگر ادب کا تقاضا. اب عرض کرتے ہیں حضور بس اب میں نے آپ سے جب بھی بات کرنی ہے، کچھ عرض کرنا ہے تو سرگوشی کے انداز میں کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں اہل نار سے ہوں. جب کچھ عرصے بعد بارگاہ رسالت کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ حاضر نہ ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کی وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری نہیں ہے. حضرت سعد نے جب حضرت ثابت سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں تو جہنمی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ یہاں مقصد بے ادبی اگر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا مقصود ہو تو پھر وہ بلند آواز اعمال کو برباد کر دیتی ہے. لیکن ادب والوں پر یہ بھی تقاضا یہی ہے کہ ویسے بھی دنیا کا دستور ہے ہم کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں تو وہاں بلند آواز سے بات نہیں کی جاتی، بڑے دھیمے انداز میں بڑے سلجھے ہوئے انداز میں ہم بات کرتے ہیں. تو دنیا کی ساری شخصیتیں، دنیا کے سارے تاجدار، دنیا کے سارے بادشاہ جس در کے گدا ہیں اس شہنشاہ کے دربار میں اگر جائیں تو پھر ادب کیسا ہونا چاہیے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں دو شخصوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے سنا. آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے نہیں کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی اور آج وصال ظاہری کے بعد جب دربار رسالت میں حاضری کا موقع جس کو ملتا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھے، ادب کا خیال رکھے. ہم اس جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں. اگر غلام کو موقع ملے تو دنیا کے تمام خیالات سے پاک ہو کر اپنے ذہن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر کر کے ادب و شوق کے ساتھ حاضری دیا کریں. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اس آیت سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. نمبر 1، بارگاہ رسالت کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت تک یہی ادب و احترام باقی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں، کچھ دور کھڑے ہوں. بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. جب نبی پاک کی حدیث بیان کی جائے تب بھی آس پاس لوگ بلند آواز سے بات نہ کریں، کیونکہ حدیث تو کوئی اور بیان کر رہا ہے مگر کلام کس کا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، اس حدیث کا بھی ادب ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہو اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے. اور اگر معاذ اللہ بے ادبی اور توہین کی نیت ہے پھر تو یہ کفر تک بات چلی جائے گی. لہٰذا جو جنگ کے موقع پر یا اشعار کی صورت میں صحابہ کرام نے بلند آواز سے نبی پاک کے سامنے کلام کیا یا جو کفار تھے انہیں للکارا، ان کا جواب دیا، تو یہاں بے ادبی ملحوظ نہیں تھی. یہاں بے ادبی جو ہے وہ ذہن میں نہیں تھی، یہاں بے ادبی جو ہے وہ یہاں بے ادبی کا مقصد نہیں تھا. یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہو تو آوازیں پست ہونی چاہیے. اب تیسری بات، بہت خوبصورت بات جو آج ہم سب کو پیش آتی ہے،
کہ علماء کرام کی مجالس میں بھی بلند آواز کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس آیت سے ہمیں میسج مل رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں دنیا کے بڑے بادشاہ ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے کسی نے اپنے آفس، اپنے سیکرٹریٹ یا اپنے محل، اپنے جناب جہاں وہ رہتے ہیں اس کے آداب خود ڈیفائن کیے ہیں کہ بھائی وہاں کس وقت آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ڈریس کوڈ بھی دیا جاتا ہے کہ اس لباس میں آ سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں کون ایسا ہے کہ جس کے در کے آداب قرآن بیان کرے؟ سبحان اللہ، کوئی اور نہیں، یہ رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اس در کے آداب قرآن میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سنتے جائیں گے، اور آیتوں میں بھی نبی پاک کے دربار کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ ایک دعا کرتے ہیں اس سلسلے کے اختتام پر، اللہ کریم ہم سب کو بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری عطا فرمائے، مگر باادب حاضری عطا فرمائے، با ذوق حاضری عطا فرمائے، سنت کے مطابق، آداب کے مطابق اور قرآنی احکام کے مطابق ہمیں نبی پاک کے در دولت کی حاضری عطا فرمائے، ویسی حاضری عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے عشق رسول کی خیرات بھی مل جائے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در کا ہم سب کو سچا غلام بنا لیں۔ آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوشل میڈیا کے ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے اس ایک مختصر سے سلسلے میں شرکت کی۔ الحمدللہ آج 5واں سلسلہ ریکارڈ ہو گیا ہے، تو دعا آپ کیجیے گا کہ اللہ ہمت دے، اور اللہ کرے اسی سفر کے دوران ہماری نیت ہے کہ ہم پوری قرآن پاک کی آیتیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ آپ اس کو مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔